اللہ کا ولی ہوتا ہے یا 40 کے ساتھ ساتھ ولی تو ولی عالموں کی جماعت ہے. بولے سبحان اللہ. جہاں عالموں کی جماعت ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے سنا ایک عالم جب ایک قبرستان سے گزر جاتے ہیں تو اس قبرستان کے مردے کے اوپر 40 دن تک عذاب کو دور کر سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. عالم گزرے تو 40 دن تک عذابوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ مقام ہے میرے دوست. حضرت فضیل بن عیاض چور تھا, ڈاکو تھا, دن بھر ڈاکہ ڈالتا تھا. اس لیے تو علماء کہتے ہیں اچھوں کی صحبت میں رہو, عالم کی صحبت میں رہو, عالم کی خدمت میں رہو. اس لیے ان کی خدمت میں رہو گے, ان کی صحبت میں رہو گے, ان کی فرمان کے مطابق زندگی گزارو گے, یہاں بھی بہتر رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی بہتر رہو گے. بے شک بے شک بے شک. آج کے ہمارے علاقے کا کتنا بزرگ لوگ ہیں جو برا لوگ ہیں, نماز پڑھ جا اللہ اکبر, ایسے عالم ایسے مقتدی کو کل قیامت کی جواب دینا پڑے گا. میں حدیث کے حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مقتدی نے اپنے امام کا دل دکھایا, امام کو تکلیف دی, آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کو تکلیف دینا, نبی فرماتے ہیں مجھے تکلیف. اللہ کیا بات. جو امت نبی کو تکلیف دے, بتائیے اس کا بے شک. بتائیے اے سنی مسلمانوں, عالم سے صحبت کرو, عالم کی محبت میں رہو. فضل بن عیاض ڈاکہ ڈالتا رہا, مسافروں کا مال لوٹتا رہا. المختصر ایک بار ایک قافلہ گزرا, ان قافلے میں عالم دین بھی تھا. بولو سبحان اللہ. عالم تھا. جب ان قافلوں نے چوروں نے مالوں کو لوٹنا شروع کیا, عالم نے بولا بھائی میٹھی زبان بولو. زبان میٹھی اللہ نے عالموں ہی کو دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ جس کے دل میں علم دین ہوگا اس کی زبان میٹھی ہوگی. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو, عالم نے بڑی محبت سے کہا اے چور بھائی ہو, یہ جو ڈاکہ لوٹ رہے ہو, یہ جو مال چرا رہے ہو, کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ قیامت کے دن اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. ان باتوں کو سننے کے بعد چوروں نے کہا ہم تو بہت دن سے کار و کام کر رہے ہیں, کبھی ایسا سننے کو نہیں ملا. کیا خدا ہمیں عذاب دے گا؟ کہا ہاں ہاں, تم نے چوری کیا, تمہیں عذاب دیا جائے گا. کہ اتنے دن جو کیا پھر کیا ہوگا؟ کہا توبہ کر لو. بولو سبحان اللہ. کیا کر لو؟ توبہ کر لو, کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, جب کوئی مومن بندہ گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس مومن کی ساری خطاؤں کو. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گا. ہاں توبہ کرنے سے معافی ہو سکتا ہے, کہاں ہو سکتا ہے. انہوں نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد مالوں کو چرانا بند کر دیا. فضیل بن عیاض کے پاس گیا اور کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے, ہم نے اتنے دن تک چوری کیا, آج کہہ رہا ہے ایک عالم آیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا, اگر توبہ کر لیں گے تو خطا معاف کر دیا جائے گا. ایسا ہے کیا؟ کہا ایسا ہے. کہا اس سے میں توبہ کرتا ہوں. میرے دوست اور بزرگوں, اس نے توبہ کیا, چوری کرنا بند کر دیا. کس کی وجہ تھی؟ بات کس نے کی ہے؟ نصیحت کس نے دی؟ دنیا والوں نے ہی دیا. اگر نصیحت ان کی زندگی میں بے ایمانی کو ختم کر کے ایمانی جذبہ دینے والی کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام کیا. بے شک سبحان اللہ. علماء ہے, ان کی صحبت میں رہو, اچھا راستہ دکھائے گا. ان کی صحبت میں رہو, نبی کی محبت کا پتہ چلے گا. ان کی صحبت میں رہو, شہید اعظم کی شہادت کا پتہ چلے گا. ان کی صحبت میں رہو, قسم خدا کی دونوں جہاں کر کامیاب. سبحان اللہ. بے شک. عیاض نے توبہ کر دیا. توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا ہمارے علاقے میں جنازے میں ہوتا گئے. مولوی صاحب بولتا بھائی ہم نہ مرے گے, کوئی دابی چھے, کوئی پیسہ بابے اور بٹا یہاں چھے یہاں چھے یہاں دے دیئے یا معاف کریں. کہتے ہیں نا, بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ پھر ماتھا مت ہلائیے, زبان سے بولیے. بولتے ہیں نا, بولتے ہیں نا. پھر بولنے والے کون؟ آپ. مرنے والے کون؟ آپ. عمل کرنے والے کون؟ آپ. نہیں عمل کرنے والے کون؟ آپ. تو بتانا کیا چاہتا ہوں, ایسا گناہ کیوں کرے تو لوگوں کے سامنے کہنا پڑے ایسا بنو مت, ایسا کرو مت, اپنی زندگی ایسے گزارو جو مرنے کے بعد قوم کہے, رشتے دار کہے, گاؤں کا ایمان کہے, پڑوسی کہے, جاننے والا کہے
من جانتے ہیں یہ مرنے والا مرا ہے، بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نمازی تھا، بڑے ماں باپ کا وفادار تھا، بڑا عالموں کا خدمت گزار تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے اللہ۔ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے والوں کے پیچھے اگر مومن تعریف کرتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں تعریف جب مومن کی لوگ کریں مرنے والوں کی، وہ مرنے والا جنتی ہے، وہ مرنے والا جنتی ہے۔ جب اس کے پیچھے تعریف ہو اور مرنے والوں کے پیچھے برائی ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ گنہگار ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، بہت سارے مفتی صاحب ہیں، اس لیے وقت آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، بس بات مکمل کر لوں۔ فضیل بن عیاض نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد فضیل نے اپنے لشکروں سے کہا دوروں کا مال تو کھایا، قریب میں اگر کسی کا مال ہم نے چھینا ہے چلو اس کے پاس چلتے ہیں، توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے بندے کا دل دکھانے سے بندے سے معافی لینا پڑے گا، اور خدا کی توہین کیا تو خدا سے معافی لینا پڑے گا۔ ہم نے بندوں کا دل دکھایا، ان کا مال چرایا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ چلے گئے، اس کے پڑوس میں ایک یہودی تھا۔ یہودی کون تھا؟ یہودی میرے دوست اور بزرگوں میری بات کو دھیان سے سنو، بس تقریر ختم۔ فضیل بن عیاض کے لشکر نے کہا حضور ہمارے پڑوس میں ایک یہودی ہے، ان کا مال ہم نے چھینا ہے، چلو ان کے پاس چل کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض اپنے لشکروں کو لے کر جیسے روانہ ہوا، انہوں نے دیکھا یہودی نے کہ فضیل کل میرا مال جنگل میں لوٹا تھا، آج میرے گھر لوٹنے آ رہا، کل جنگل میں لوٹا تھا، آج میرے گھر لوٹنے آ رہا ہے۔ لیکن یہودی کو پتا نہیں کہ کل فضیل چور تھا، کل فضیل ڈاکو تھا، لیکن آج خوف خدا میں عشق نبی میں توبہ کر کے فضیل چوری نہیں بلکہ فضیل تم سے معافی مانگنے آ رہا۔ بولو کیا بات ہے، سبحان آیا اللہ۔ قریب کہا یہودی نے کہا فضیل پھر آج مال چرانے آیا؟ کہا نہیں نہیں میں تم سے معافی لینے آیا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ معافی لینے آیا۔ کہا کیسی بات ہے، تمہیں ہدایت کیسے مل گئی؟ کہا میں تم سے معافی لینا ہے، معاف کر دو۔ کہا معاف کروں گا، تم نے جو میرا سونا لیا تھا، کیا لیا تھا؟ بس تقریر ختم، یہی بات ہے، جو تم نے میرا سونا لیا تھا وہ سونا مجھے واپس کرو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ فضیل کہنے لگا کہ سونا تو صحیح میں لیا تھا، مگر سونا کو میں نے بیچ کر کھا لیا، بانٹ کر لے لیا، اب تو میرے پاس ہے نہیں، میں کیسے دے دوں؟ میرے دوست اور بزرگوں فضیل کی بولی پر یہودی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم نے کھا لیا کوئی بات نہیں، سامنے کھیت ہے، ان کھیت میں سے جا کر تھوڑا سا مٹی لا کر مجھے کہہ دو یہ سونا ہے، میں اسے سونا سمجھ کر رکھ لوں گا۔ کیا بات ہے، بولے سبحان اللہ، سونا سمجھ کر رکھ لوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فضیل چلے گئے، جنگل سے مٹی سے مٹی کھودا، بورے میں بھر کر ان کے پاس پیش کیا، کہا لو یہ تمہارا سونا لے لو۔ انہوں نے سونا سمجھ کر رکھ لیا، کہا مجھے معاف کر دو۔ فضیل کو یہودی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں فضیل کو آزمائش کرنے کے لیے کہ یہ مومن جب توبہ کرتا ہے ان کی شان کیا ہوتی ہے، یہودی کو توریت کے اندر پڑھا تھا کہ مومن توبہ کرے ان کی شان کیا ہے۔ فضیل کو روکا کہ رکو، انہوں نے بورا جیسے ڈالا، فضیل کیا لے کر آیا تھا؟ فضیل کیا لے کر آیا تھا؟ مٹی۔ مٹی۔ جب یہودی نے بورا کو نیچے گرایا تو مٹی سونا بن گیا۔ فضیل سوچ میں پڑ گیا، فضیل پریشانی میں پڑ گیا کہ مٹی لانے والے ہم، مٹی کھودنے والے ہم، یہ سونا کیسے بن گیا؟ فضیل سوچ رہا تھا، اتنے دیر میں اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اے فضیل، حقیقت میں یہ مٹی تھا، لانے والا تو مٹی تھا، لیکن سنو یہ مٹی سونا کیسے بنا؟ رب کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن بندہ سچے دل سے توبہ کر کے کسی مٹی پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کی برکت سے اس کو سونا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اور آج کی محفل کے صدقے اللہ ہم سبوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سبوں کی گناہوں کو معاف فرمائے، خصوصاً مرحوم رمضان علی کی